اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ امانت ادا کرنے کے حکم کا بیان۔ حضرت حذیفہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو مومن کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، جس سے ان کی جنت کی اچھا تیز ہو جائے گی۔ تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے، ابا جان ہمارے لیے جنت کھلوا دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے ہی جنت سے نکلوایا تھا، اس لیے میں اس کا سفارش کرنے والا اہل نہیں ہوں۔ تم میرے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ اور ان سے بنتی کرو۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یقیناً اللہ کا خلیل تھا، لیکن یہ عہدہ اس سے اونچا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا کلمہ اور ان کی روح ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں بھی اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، چنانچہ آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اجازت دی جائے گی اور امانت اور صلہ رحمی ان دونوں کو چھوڑا جائے گا۔ تو وہ دونوں پل صراط کے دونوں طرف دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی، پھر لوگ پل صراط سے گزرنا شروع ہوں گے تو تمہارا پہلا گروہ بجلی کی طرح نہایت تیز رفتاری سے گزر جائے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بجلی کی طرح گزرنے سے آپ کے کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بجلی کس طرح پلک جھپکتے میں گزر جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے؟ پھر دوسرا گروہ ہوا کے گزرنے کی طرح، پھر پرندے کے گزرنے کی طرح لوگ گزر جائیں گے، اور پیدل تیز دوڑنے والے مضبوط ترین آدمیوں کو ان کے اعمال لے جائیں گے، اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور فرماتے ہوں گے، اے میرے رب بچا بچا، یہاں تک کہ بندوں کے نیک اعمال انہیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جانے سے ووش ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدمی آئے گا جو چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھے گا، وہ صرف گھسٹ گھسٹ کر چلے گا، اور پل صراط کے دونوں کناروں پر کانٹے، آگے سے مڑے ہوئے سریا جن پر گوشت لٹکایا جاتا ہے وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، جنہیں اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ جن کی بابت حکم دیا جائے ان کو وہ پکڑ لیں۔ تو کچھ گزرنے والے زخمی ہوں گے لیکن نجات پا جائیں گے، اور کچھ کو اندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، یقیناً جہنم کے گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں ایک تو میدان حشر کی ہولناکیوں کا بیان ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور کچھ عرض کرنے سے ڈرے سہمے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب سلم فرما رہے ہوں گے کہ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا الیکھ ہے کہ آپ شفاعت عامہ فرمائیں گے، اور پل صراط سے گزرنے کی امانت اور رحم کی شریشٹھتا کا بیان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔